آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف اور ان کی صاحبزادی محترمہ مریم نواز شریف آج سروسز ہاسپٹل سے ان کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور جہاں سے اب وہ اپنی ذاتی رہائش گاہ جاتی عمرہ میں منتقل ہو گئے ہیں۔ ہر لحاظ سے بڑا دن ہے آج پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے لیے اور شریف فیملی کے لیے۔ جناب نواز شریف کی طبیعت ناساز ہے، اب بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کے پلیٹلیٹس کا فلکچویشن جاری ہے، ان کو مسلسل شدید انتہائی نگہداشت میں رکھنا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کی رہائش گاہ پر ہی آئی سی یو جیسی سہولیات فراہم کی جائیں گی، لیکن ان کا علاج اب جاتی عمرہ میں ان کی ذاتی رہائش گاہ پر ہوگا، جہاں پر ان کے اپنے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کو ٹریٹ کریں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف اب ان کے ساتھ ہیں، ان کی والدہ ساتھ ہیں، جناب شہباز شریف ان کے ساتھ ہیں اور اب جناب نواز شریف اور مریم نواز شریف ضمانتوں پہ رہا ہونے کے بعد آزاد شخصیت ہیں اور اس حوالے سے یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے آج کی۔ یہ بھی بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ آج جب جناب نواز شریف کو سروسز ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا تو پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان والہانہ انداز میں وہاں پہنچے اور ان کے ساتھ انہوں نے جاتی عمرہ تک کا سفر کیا۔ جناب نواز شریف کا فردر کیا ٹریٹمنٹ ہوگا، ان کا اگلا قدم کیا ہوگا، فی الحال اس بارے میں ان کی فیملی یا پارٹی کی جانب سے نہیں کہا گیا ہے۔ پارٹی کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ بات اب بھی خارج از امکان نہیں ہے کہ ڈاکٹرز کے مشورے کے عین مطابق، کیونکہ ان کے جینیٹک ٹیسٹنگز ہونی ہے، ان کی جو بھی ایلمنٹ ہے، جو ان کی بیماری ہے، اس کی مکمل تشخیص نہیں ہو سکی ہے۔ اس کے لیے کچھ ایڈوانس ٹیسٹ کی ضرورت ہے جس کی سہولت پاکستان میں موجود نہیں ہے، اس لیے یہ خیال ہے اور یہ خارج از امکان نہیں ہے کہ جناب نواز شریف بالآخر بیرون ملک چلے جائیں اور اس کے لیے حکومت کو باقاعدہ درخواست دے دیں۔ اس سلسلے میں بھی پیش رفت جاری ہے۔ سیاست کے ماحول پر بھی یقیناً یہ پورا ماحول جو ہے جناب نواز شریف کی رہائی، محترمہ مریم نواز کی رہائی اور اس سے پہلے جناب کیپٹن صفدر بھی رہا ہو گئے تھے کیونکہ ان کو ایک عجیب سے چارج میں گرفتار کیا گیا تھا، یہ پورا ماحول یہ بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ریلیکسیشن ہے جو کہ پیدا ہوئی ہے اور حالات میں کچھ نہ کچھ ایک بہتری کے آثار جو ہیں وہ نمایاں ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی مسلم لیگ نون کے لیے سب سے اہم اور سب سے ضروری بات جناب نواز شریف کی صحت یابی ہے اور وہ ان کی مکمل صحت یابی کے لیے یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون کی سب سے بڑی پرائرٹی ہے۔ بہت اہم سیاسی ماحول ہے، چارجڈ سیاسی سچویشن ہے اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا مستقبل کا کردار کیا ہوگا یہ بات بارہا سامنے آ رہی ہے کہ اس سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نون روایتی طور پہ کیونکہ ایک جارح جماعت نہیں ہے، وہ ایک ایگریسو سیاست نہیں کرتی ہے، اس لیے وہ اپنی ماڈریٹ سیاست یا ماڈریٹ اپوزیشن جاری رکھے گی، جس کی بڑی مثال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے حرکت میں آنے سے پہلے، ان کے آزادی مارچ سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون ایک ماڈریٹ سیاست ہی کر رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح سے اور شاید یہی پالیسی ہے جو جاری رہے گی، جس کی بھرپور ترجمانی بارہا پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر جناب شہباز شریف کرتے رہے ہیں، جن کے بارے میں یہ بات اب چھپی ہوئی نہیں ہے کہ وہ جارحانہ انداز کے اس دھرنے میں اور اس کے اگلے حصے میں یا کوئی یلغار کے یا اس سے آگے کوئی چلنے کی کسی پروپوزل کی کسی تجویز کی حمایت نہیں کر رہے ہیں۔ جناب شہباز شریف کی پالیسی کے بارے میں پورا پاکستان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ ایک میانہ روی کی سیاست کر رہے ہیں اور اب پاکستان مسلم لیگ نون کی غالب اکثریت لیڈرشپ کی ان کے ساتھ اسی پالیسی میں ان کی حامی ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری اور بہت ہی ممتاز سینئر رہنما ہیں جناب احسن اقبال۔ بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب۔ تازہ ترین صورتحال جناب نواز شریف کے حوالے سے کیا ہے؟ اب ان کا علاج گھر پہ ہی ہوگا اور باقی ان کی جو کنڈیشن ہے وہ کیسی ہے؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب، جیسے کہ بھی آپ نے بتایا کہ آج اللہ کا شکر ہے اگرچہ وہ سروسز ہاسپٹل سے تو ڈسچارج ہوئے ہیں لیکن ابھی وہ انتہائی نگہداشت کی کیفیت میں ہیں اور شریف میڈیکل سٹی کا ایک یونٹ ان کے آئی سی یو کا ان کی رہائش گاہ پہ بنایا گیا ہے
اور ڈاکٹرز کا یہ خیال ہے کہ کم از کم اپنی رہائش گاہ میں اور بالخصوص ان کی والدہ اور ان کی بیٹی جو ان کے ساتھ ہوں گی، جن کے ساتھ ان کی بہت زیادہ وابستگی بھی ہے، اس کا ایک ان پر خوشگوار اثر ہوگا ان کی طبیعت کے اوپر. لیکن ان کے ابھی بھی پلیٹلیٹس کی صورت یہ ہے کہ وہ فلکچویٹ کر رہے ہیں. اور جو میری آخری بات ہوئی تھی ان کے جو میڈیکل بورڈ کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ، ان کا یہ خیال تھا کہ انہیں ایک نہایت ہی اسپیشلائزڈ انٹیگریٹڈ علاج کی ضرورت ہے، چونکہ ان کی ہارٹ ایلمنٹ کے علاوہ ان کی کڈنیز انوالو ہیں جو بہت کرٹیکل ہیں، پھر پلیٹلیٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈائبیٹک بھی ہیں. تو اس صورتحال میں پاکستان کے اندر جو سہولتیں ہیں وہ پیچ ورک میں تو کام کرتی ہیں، لیکن کوئی ایک ان کو جس طرح کی انٹیگریٹڈ فیسلٹی چاہیے وہ ایک بہت ایڈوانسڈ لیول کی ہے. گویا کہ اور اس میں وہ ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے ان کی زندگی کا معاملہ ہے، ان کی صحت کا معاملہ ہے. ان کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ انٹیگریٹڈ فیسلٹی نہیں ہے. جو سرکاری ہاسپٹل تھا سروسز ہاسپٹل، اس کے سربراہ نے کہا کہ جینیٹک ان کے ٹیسٹس ہونے ہیں اور اس طرح کی ایڈوانس لیبس ہمارے یہاں نہیں اویلیبل ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جناب نواز شریف کو بلا دیر کیے ہوئے بیرون ملک لے جایا جائے، لنڈن جہاں ان کے ڈاکٹرز ہیں وہاں لے جایا جائے. تو اس میں اب قباحت کیا ہے؟ جی، اس میں کامران صاحب سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ڈاکٹرز ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ انہیں فوری طور پہ باہر لے کے جایا جائے، تو اس سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ ان کی نظر میں اتنے سٹیبل ہوں کہ وہ کسی لانگ جرنی کو ٹیک اپ کر سکیں، اور جو ان کی ابھی تک ایک فلکچویشن ہے اس کو وہ سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے علاج کے حوالے سے جو بھی ان کے معالجین کا فائنل ورڈ ہوگا، پارٹی کی ریکمنڈیشن بھی یہی ہوگی، اور آبویسلی ان کی فیملی کی بھی یہی کوشش ہوگی کہ ان کے علاج کو، ان کی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے جو بھی ان کے لیے بیسٹ پاسبل میڈیکل کیئر ہے وہ جہاں پر بھی دستیاب ہے اسے ضرور اویل کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ڈاکٹرز نے کچھ بتایا ہے کہ کب نواز شریف صاحب ٹریول کرنے کے قابل ہوں گے؟ آج ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ چل کے ایمبولنس تک آئے اور وہ بڑے ہمت والی شخصیت ہیں، ظاہر ہے کہ باہمت شخصیت ہے. تو کیا ڈاکٹرز کا کیا اندازہ ہے کہ کب وہ ان کو الاؤ کریں گے کہ وہ ٹریول کر سکیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹرز نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ سروسز ہاسپٹل سے شریف میڈیکل سٹی کی کیئر میں ٹرانسفر ہو سکیں، یہ ایک سٹیپ اپ ہے کہ جو ایک انتہائی کرٹیکل سٹیج تھی، شاید اس سے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ تھوڑا سا امپروو کیے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ کرٹیکل سٹیج میں ہے. اور جو ہی ڈاکٹرز کے خیال میں ان کے پلیٹلیٹس سٹیبلائز ہو جاتے ہیں، اصل میں ڈاکٹرز ایک بیلنس تلاش کر رہے ہیں جس میں ان کے ہارٹ کی کنڈیشن اور وہ ادویات جو ان کو پلیٹلیٹس کے لیے دی جا رہی ہیں اس میں ایک فائن بیلنس آ جائے. تو جو ہی تھوڑی سٹیبلٹی آتی ہے تو اگر ان کے لیے ناگزیر ہوا یا ضروری ہوا کہ وہ کسی اعلیٰ ایک سہولت کی جگہ پہ علاج کے لیے جائیں تو اس میں کوئی تاخیر میرا نہیں خیال کی جائے گی. اور ہم یہ بھی اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ امیجن کر سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب مسلسل ان کے ساتھ ہیں، اور جیسے ہی وہ ٹریول کرنے کے قابل ہوں گے، اور یہ بھی ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. واضح اس سلسلے میں حکومتی ہمارے سامنے اسٹیٹمنٹس موجود ہیں. تو شہباز شریف صاحب کے تو باہر جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، تو یقیناً وہ ان کے ساتھ جائیں گے. اور مریم صاحبہ کا فی الحال ظاہر ہے کہ ان کا پاسپورٹ ہائی کورٹ میں موجود ہے، متعلقہ عدالت میں موجود ہے، تو وہ شاید نہ جا سکے. مگر یہ لوگ تو ٹریول کریں گے نا نواز شریف صاحب کے ساتھ، شہباز شریف صاحب اور جو دوسرے ان کی فیملی کے لوگ ہیں. جی، جیسے میں نے کامران صاحب کہا کہ ابھی یہ قبل از وقت ہے، چونکہ ابھی ڈاکٹرز کی تمام تر توجہ اس بات پہ ہے کہ انہیں سٹیبلائز کیا جائے. اور جو ہی وہ سٹیبل ہوتے ہیں اور اگر اس کے بعد ڈاکٹرز نے فوری طور پہ کہا کہ آپ کسی ایڈوانسڈ ٹریٹمنٹ کی فیسلٹی میں جائیں، تو جو بھی اس کے لیے پھر بندوبست ہوگا یہ ان کی فیملی کا ڈیسیجن ہوگا ان کیس وہ ٹریول کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کون جائے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہم سب کے لیے اولین پرائرٹی یہ ہے کہ ہم ان کی جان کی حفاظت اور ان کی صحت یابی کے لیے جو بھی چارہ ہے اسے بروئے کار لائیں. آپ نے جیسے کہا کہ اور اس میں کون سی شک ہوتی ہے کہ بیٹی کا والد کے ساتھ جس طرح کا لگاؤ ہوتا ہے وہ مثالی ہے اور ہوگا اور ہونا ہے، ظاہر ہے. اسی دوران یہ میڈیا میں خبریں آتی رہیں کہ مریم نواز صاحبہ بیل پہ رہا ہونے کے بعد پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا چاہتی ہیں، وہ کوئی تقریر کرنا چاہتی ہیں، وہ کنٹینر پہ جانا چاہتی ہیں. پرسنلی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ باتیں کیسے ہو سکتی ہیں، مگر آپ بتائیے نا کیا سچویشن ہے اس میں.
نہیں، ایسی کوئی ایکٹیویٹی پلان نہیں ہے، چونکہ یہ ایک غیر انسانی اسپیکولیشن بھی ہے. ہمارے کچھ لوگ بلا وجہ ہر چیز کو سیاست کی نظر کر دیتے ہیں. ان کی اول اور آخر پرائرٹی اس وقت اپنے والد کی نگہداشت ہے اور ان کی تیمارداری ہے، اور وہ ایک ایسی بیٹی ہیں کہ جو اپنے والد کے ساتھ بہت خصوصی لگاؤ رکھتی ہیں. تو اس لیے جب ان کے والد کی یہ صورتحال ہے، یہ توقع رکھنا کہ وہ کوئی سیاسی سرگرمی میں آئیں گے، نہ ہم ایسا کوئی ان سے تقاضا رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے لیے یہ کوئی ترجیح ہوگی. تو لہٰذا ہمیں اس وقت ان کو اپنے والد کی طرف پوری طرح ڈیووٹڈ رہنے کی سپیس دینی چاہیے. یہ بھی فرمائیے گا کہ شہباز شریف صاحب کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ انگیجڈ ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پولیٹیکلی اتنے ایکٹیو نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ مسلسل نواز شریف صاحب کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ کی پارٹی کے صدر بھی ہیں، تو ان کی بھی ظاہر ہے کہ اس وقت سارا فوکس اور سارا ٹائم جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ گزر رہا ہے. دیکھیے، ہمارے ہاں جو شریف فیملی ہے اس کا ایک طرح امتیاز یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ سٹرونگ فیملی ویلیوز کے ایک علمبردار ہیں، اور اس میں ساری فیملی ایک بہت کلوزلی نٹ فیملی ہے. اور جو شہباز شریف صاحب ہیں، یہ بھی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ایک مثالی چھوٹے بھائی کا کردار ہمیشہ انہوں نے ادا کیا ہے، اور وہ بھی ان کی بیماری میں اور ان کے ویل بینگ کے لیے بہت زیادہ متفکر بھی ہیں، اس میں انوالو بھی ہیں. جو ان کا علاج تھا اس میں بھی ڈاکٹرز کے ساتھ وہ قدم بقدم انوالو تھے، اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی اور مریم نواز صاحبہ کی جو اپنے بھائی اور والد کے ساتھ اس وقت مصروفیت ہے وہ بہت قدرتی بھی ہے، انسانی بھی ہے. لیکن یہ شریف فیملی کی جو ویلیوز ہیں اس میں ایک مثالی حد تک بہت بڑی عقیدت کا بھی وہ مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس میں وہ ہمیں سب کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں، اور ہم سب ان کی پشت کے اوپر ہیں ان کی استعماداری میں. اچھا، اور دوسری جانب یہ جو مولانا فضل الرحمان اور رہبر کمیٹی وغیرہ کی حکومت سے مذاکرات چل رہے ہیں، اب اس میں کل سے ہم نے دیکھا کہ پرویز الہی صاحب کا حکومت کی جانب سے ایک مرکزی کردار ہو گیا ہے. اس کے بارے میں اس کا کیا کرنٹ سٹیٹس ہے؟ ہمیں بتایا گیا کہ چند حکومتی تجاویز سامنے آئی ہیں اور وہ اب فوکس ہے. کیا آپ کے پاس کیا اس سلسلے میں اپڈیٹس ہیں؟ جی، جو آخری ہماری رہبر کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر جو حکومت کی طرف سے تجاویز تھیں، انہوں نے جو دو بڑی تجاویز تھیں، ایک وزیر اعظم کا استعفیٰ اور نئے الیکشن، ان کو تو تقریباً رد کر دیا تھا، اور اسی کے اوپر پھر ڈیڈ لاک ہے، چونکہ یہی وہ مین اپوزیشن کی ڈیمانڈز ہیں. اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک ایک ڈیڈ اینڈ پر آ گیا ہے، اور جس طریقے سے معیشت سنک کر رہی ہے، جس طریقے سے اور ہمارے بحران، ملٹیپل بحران ہیں جو اس وقت ملک کو جن کا سامنا ہے، اگر ہم نے ری سیٹ نہ کیا تو خدا نہ خواستہ یہ معاشی بحران اتنا سنگین ہو سکتا ہے کہ 1 سال کے بعد شاید کوئی حکومت میں آنے کے لیے دلچسپی بھی نہ رکھے. تو اسی لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہم فوری طور پہ عوام کو مینڈیٹ کو واپس جائیں، اور ہم نے حکومت کو کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ہاتھ بھی بہت کمزور ہیں، ایک بہت سادہ سی بلکہ اکثریت تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس، تو آپ کا بھی مطلب پورا ہو جائے گا. آپ لوگوں کے پاس جائیں، آپ لوگوں کو کہیں کہ وزیر اعظم صاحب 400 لوگوں کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، مشکل سے 10-12 کو کر سکے ہیں، ہمیں آپ بھرپور مینڈیٹ دیجئے تاکہ ہم 4000 لوگوں کو پکڑیں. آپ حکومت سے کیوں یہ مانگ رہے ہیں؟ آپ خود تمام قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی، تمام صوبائی اسمبلی سینیٹرز آپ استعفیٰ دے دیں. کون سی پھر یہ پارلیمنٹ بچے گی؟ کون سا کچھ یہ بچے گا؟ یہ سارا کام ہو جائے گا، پھر کوئی روک ہی نہیں سکتا. تو یہ سمپل ایک 1 سٹیپ سولوشن ہے، یہ کیوں نہیں آپ آپٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک 1 سٹیپ سولوشن ہے، لیکن یہ بھی اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ اگر حکومت کسی قسم کے ڈھٹائی پر ہو یا ایک ضد کے اوپر آ جائے تو وہ ایک بحران پرپیچویٹ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ہم ملک کو ایک ایجیٹیشن کی طرف دھکیل سکتے ہیں. لہٰذا ہم چاہتے یہ ہیں کہ اگر ایک سیٹلمنٹ کے ذریعے حکومت اور اپوزیشن اس بات پر اتفاق کر لیں کہ دیکھیے حکومت کو بھی اس سے ایک فائدہ ہے. اس وقت دے آر ہینگنگ ان دا ایئر، نہ ان کے پاس مرکز میں اکثریت ہے، نہ ان کے پاس پنجاب میں اکثریت ہے. یہ 2 بڑے مراکز ہیں. جو اس وقت سب سے بڑا صوبہ ہے
وہ بالکل پیرالسس کا شکار ہے. وہاں پر ہر قسم کی گورننس ختم ہو گئی ہے. جو پچھلے 10 سال میں تعمیر و ترقی ہوئی تھی اس کا بھی ریورس ہو رہا ہے. تو حکومت کو بھی اگر وہ سمجھتی ہے کہ بہت اچھا کر رہی ہے, لوگوں کے پاس جائے اور کہے کہ ہمیں 2/3 اکثریت دیں. پارلیمنٹیرین ہیں, آپ کی جماعت اتنی بڑی, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعتوں میں سے ہے, یقیناً بڑی جماعت ہے. آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں یہاں اس ملک میں جہاں الیکشن کمیشن نہیں ہے. اس وقت الیکشن کمیشن کے 2 ممبرز کی سیٹ 10 مہینے سے خالی ہے, اور خالی ہے. چیف الیکشن کمشنر 2-3 ہفتوں میں 4 ہفتوں میں ریٹائر ہو جائیں گے. یہ الیکشن کمیشن ہی تحلیل ہو جائے گا, یہ بالکل غیر فعال ہو جائے گا, اور اس میں آپ ایک دوسرے سے بھی ہاتھ بھی نہیں ملا رہے ہیں. آپ تو پھر کون الیکشن کرائے گا؟ فوج بھی نہیں چاہتے آپ الیکشن کمیشن بھی نہیں ہے, تو پھر کون کرائے گا یہ؟ جی کامران صاحب, آپ نے بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا, اور یہ ایک اور ثبوت ہے اس حکومت کی نااہلی کا کہ یہ حکومت چلانے کے جو رموز ہیں ان سے کتنے بے خبر ہیں. یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ تھی کہ پرائم منسٹر کو لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ کنسنسس کرنا تھا, اور لیڈر آف اپوزیشن بار بار پرائم منسٹر کو کہتے رہے کہ آئیے ہم مل بیٹھ کے اس پہ کنسنسس کریں. اس کی بجائے پرائم منسٹر نے یک طرفہ طور پہ سمری بھیجی اور صدر پاکستان سے ایک غیر آئینی کام کرایا. سر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا, نتیجہ اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پارلیمنٹ کو بھیج دیا. کام پارلیمنٹ کا ہی ہے. اگر الیکشن کمیشن نہیں ہے, یہ تو کوئی نہیں پوچھ رہا کہ کس کی وجہ سے نہیں ہے, یہ دونوں کی ذمہ داری ہے. نہیں ہے تو کوئی الیکشن نہیں ہو سکتا نا, پاکستان کے آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھیے ہم بھی حکومت میں تھے, اور ہم نے یہ تمام تقرریاں اپوزیشن کے مشورے کے ساتھ کنسنسس سے کی ہیں. یہ حکومت کسی قسم کے کنسنسس کو کرنے میں ناکام اس لیے ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب از دا موسٹ پولرائزنگ فگر ان دا کنٹری. وہ تو سب کو نفرت سے دیکھتے ہیں, وہ تو کسی کے وجود کو آئین میں ساری اس تشریح کی گنجائش نہیں ہے. آئین کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کرائے گا, اور الیکشن کمیشن ایسے تشکیل پائے گا. الیکشن کمیشن اس کو کہتے ہیں, اگر وہ نہیں ہے تو نہیں ہوگا الیکشن. پھر کوئی تیسرا آ جائے گا. خان صاحب, آئین اس کا طریقہ کار بھی بتاتا ہے کہ وزیر اعظم نے لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ ان عہدوں کی تقرری کرنی ہے. اور اگر وزیر اعظم یہ کام نہیں کرتا اور صدر پاکستان سے ایک غیر آئینی کام کرتا ہے, تو وہ خود بھی آئین کی وائلیشن کا مرتکب ہوا ہے, اور صدر سے بھی اس نے آئین کی وائلیشن کرا دی ہے, جس پہ صدر کا مواخذہ ہو سکتا ہے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا جو آپ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ پارلیمنٹ کا کام ہے, پارلیمنٹ یہ کرے. دیکھیے, جب ہائی کورٹ نے صدر پاکستان کے نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا تو انہوں نے یہ بات پہ مہر لگا دی کہ وہ غلط کام ہوا تھا, اور اگر وہ غلط ہوا تھا تو وہ آئین کی وائلیشن ہوئی تھی. اور اب یہ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کے پاس گیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ کسٹوڈینز ہیں ہاؤس کے, اور انشاءاللہ تعالی یہ پارلیمنٹ کی سطح پہ اس مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جب تک یہ وزیر اعظم کے پاس تھا اچھا تھا کہ ان کی سطح پہ ہو جاتا, لیکن اب چونکہ یہ پارلیمنٹ کو ریفر ہوا ہے, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پارلیمنٹ کی سطح پہ حل کر کے اس بات کا ثبوت دیں گے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے 10 مہینے کی مدت کافی نہیں تھی. جو جنوری میں یہ دونوں حضرات ریٹائر ہوئے, اور اب ہم اکتوبر میں نومبر میں یہ بات کر رہے ہیں, لیکن کوئی وجہ ہوگی کہ آپ کو اب یقین ہو گیا ہے. اس کا جواب تو آپ وزیر اعظم سے پوچھئے نا. آپ کو کوئی وجہ ہوگی نا جس کی وجہ سے اب آپ کو یقین ہو رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. چلے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. بہت بہت شکریہ جناب احسن اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے.